کلاس کے لیکچرز ختم ہونے کے بعد ہم لوگ کلاس سے باہر آ گئے۔ باتیں کرتے کرتے گراؤنڈ کی طرف گئے۔ اوہو، میں تو اپنی کچھ کتابیں کلاس میں ہی بھول گیا۔ تم لوگ یہاں میرا انتظار کرو، میں ابھی آیا، زاویار نے کہا اور کلاس کی طرف چلا گیا اور ہم لوگ اس کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر میں متین کہنے لگا، ارے رباب، تم یہاں 2 منٹ رکو، میں کھانے کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر متین بھی وہاں سے چلا گیا اور میں انتظار کرتی رہی۔ ہیلو مس بیوٹیفل، کسی کی آواز پر میں فوراً پلٹی۔ راکی تم؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں، کیوں؟ مجھے دیکھ کے اتنی حیران کیوں ہو تم؟ راکی نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں حیران تو ہوں گی، پورے سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی تم کلاس میں نظر آتے ہو، اور اس لیے پوچھا کہ آج ادھر کیسے بھٹک گئے۔ میری بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا، کیونکہ راکی اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس بنک کر کے آوارہ گردیاں کرتا اور کالج سے غیر حاضر رہتا۔ ہاں نا، یہی تو میرا قصور ہے، یہ کلاس میں اتنی خوبصورت حسینہ کے ہوتے ہوئے میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردیاں کرتا ہوں۔ راکی نے چھچور پن جھاڑتے ہوئے میرے نزدیک آتے ہوئے کہا، جس پر میں نے اس سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دور ہٹو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ بدتمیزی؟ ابھی بدتمیزی میں نے کی ہی کہاں ہے، راکی نے ڈٹائی سے کہا۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، دور رہو، میں چلانے لگی۔ آس پاس کافی لوگ اکٹھا ہو گئے، مگر میری مدد کو کوئی آگے نہ آیا، بلکہ موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگ گئے۔ میں بھرپور کوشش کر رہی تھی اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی، مگر اس نے اس قدر مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ چاہ کر بھی اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑا پائی کہ اتنے میں راکی کو کسی نے پیچھے گردن سے پکڑ لیا اور اس قدر زور سے پکڑا کہ اس کی میرے ہاتھ سے پکڑ چھوٹ گئی۔ وہ چاہ کر بھی گردن گھما کر پیچھے نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ آخر اسے کس نے پکڑا ہے۔ میرا ہاتھ چھوٹتے ہی کسی نے اسے زوردار دھکا دیا۔ دیکھا تو وہ اور کوئی نہیں، زاویار تھا۔ زاویار نے پھر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ پھر دور جا گرا۔ زاویار نے پھر اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ پٹک دیا اور لگاتار مارتا رہا۔ میں چلاتی رہی، رک جاؤ زاوی، ایسا نہ کرو، چھوڑ دو اسے، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور اسے مارتا رہا، یہاں تک کہ راکی کے ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، سر پھٹ گیا، مگر زاویار نے اسے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں متین بھی وہاں آ گیا اور باقی کالج کے لڑکے آگے آ گئے راکی کو بچانے کے لیے۔ کتنے لڑکے مل کر بھی راکی کو زاویار کی پکڑ سے نہ چھوڑا پائے۔ اتنے میں پرنسپل سر وہاں آ گئے۔ ادھر زاویار نے راکی کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی گردن دبوچ رکھی تھی۔ پرنسپل سر نے زاویار سے راکی کو چھوڑنے کا کہا۔ سر کے بہت زیادہ کہنے پر بالآخر زاویار نے راکی کو چھوڑ دیا۔ زاویار کے ہاتھوں سے بچنے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ عین ممکن تھا اگر سر نہ آتے تو راکی جان سے جاتا۔ راکی کو فوراً اسپتال پہنچایا گیا۔ پرنسپل نے غصے سے زاویار سے کہا کہ میرے آفس میں آؤ۔ ہم لوگ پرنسپل سر کے آفس گئے۔ پرنسپل سر نے زاویار سے لڑائی کی وجہ پوچھی، جس پر اس نے ساری حقیقت کھول کر بیان کر دی، جس پر پرنسپل سر کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا کہ تم میرے پاس بھی تو آ سکتے تھے، تم نے خود ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کی جان چلی جاتی تو؟ سر نے کہا، جان چلی جاتی تو جاتی، مگر مجھے ہرگز برداشت نہیں کہ کوئی میرے رباب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ پرنسپل سر زاویار کے بابا کے بہت اچھے دوست تھے، اس لیے انہوں نے زاویار کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا کہ آگے سے دھیان رکھنا، کیونکہ زاویار ان کے دوست کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ پورے کالج کے ہونہار طالب علموں میں سے ایک تھا، اور جس طرح بہادری سے زاویار نے مجھے بچایا
اور سر کے سامنے کہا کہ میری رباب کی طرف کوئی دیکھے مجھے برداشت نہیں۔ تب سے میرے دل میں زاویار کے لیے عزت اور محبت اور بھی بڑھ گئی۔ زاویار بہت اچھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا، میرے علاوہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ میں زاویار کی جتنی بھی تعریف کروں کم تھی۔ وہ ہمیشہ میرا سایہ بن کے میرے ساتھ رہتا اور ہر تکلیف کو مجھ سے دور رکھتا۔ ہم لوگ پرنسپل کے آفس سے باہر آ گئے اور گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ زاوی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم اسے پرنسپل کے حوالے بھی تو کر سکتے تھے، پھر ایسا کیوں کیا؟ میں نے زاویار سے کہا۔ دیکھو رباب، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے بالکل بھی گوارا نہیں کہ کوئی تمہیں میلی آنکھ سے دیکھے۔ چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر آج روکی میرے ہاتھوں مر بھی جاتا تب بھی مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا۔ اور آج کے بعد اگر تمہیں کوئی تنگ کرے تو تم نے مجھے بتانا ہے، آئی سمجھ؟ زاویار نے بے انتہا محبت سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جی جی، آ گئی سمجھ۔ اور کوئی حکم؟ یہ کہہ کر میں مسکرانے لگی اور اس کا موڈ بھی اچھا ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کالج میں سب میری عزت کرنے لگے۔ کوئی بھی مجھ سے فالتو بات نہ کرتا۔ لڑنا جھگڑنا تنگ کرنا تو بہت دور کی بات۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور ہماری تعلیم مکمل ہو گئی، اور پھر میری زندگی میں وہ خوبصورت دن آیا جس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ زاویار اور اس کے گھر والے باقاعدہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے اور شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔